हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्वीडन के अंदर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आप किस तरह स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स है वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके हवाले से आज मैं मुख्तसर सी डिस्कशन कर लूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो याद रहे कि जितने भी मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई एरर हो या इस तरह का कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो तो उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप मुतल्लिक़ा कंसर्न वेबसाइट पे आप जाके विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन सही तरीके से देख लें। अगर इनकेस अगर कोई मिस रिप्रेजेंट हो रही है तो मैं इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए वॉलंटियर तौर पे बना रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी हो, चीज़ें को मुख्तसर करके ईज़ी करके एक्सप्लेन करके आपको बता दूँ ताकि आप इसमें अप्लाई कर सको, आपको कोई दिक्कत ना हो इस अप्लाई करने में। तो ये सबसे पहले ये देखिए एड्रेस बार में ये इनका ऑफिशियल जो है ना वो वेबसाइट है। तो यहाँ पे आना है आप लोगों ने, फिर यहाँ पे आके इधर आप स्टडी प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम देख सकते हैं। तो जो सबसे मशहूर एक स्कॉलरशिप है स्वीडन के अंदर ये वाला है स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स के लिए के नाम से। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है जिससे आप अवेल कर सकते हैं। ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हैं। तो चल देखते हैं इसका क्या है। तो जब आप इस पे क्लिक आएंगे एस आई स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स, तो ये तकरीबन 41 कंट्रीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप ओपन है। उन कंट्री के नाम ये हैं, कुछ इस तरह हैं, ये देख लें। आपको इसमें है बांग्लादेश, कम्बोडिया, कैमरून, इजिप्ट, इथियोपिया, जॉर्जिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम, जिम्बाब्वे। इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ है। आप अपना कंट्री का नाम यहाँ पे आप चेक कर लें। अगर आप समझते हैं कि आप एलिजिबल है तो आप इस स्कॉलरशिप में प्रोग्राम में अप्लाई कर लें। तो इसका डेडलाइन जो है वो 28 फरवरी है। उससे पहले पहले आपने सबमिट करना है। अब इसमें सबमिट करने के लिए ऐसा नहीं कि बस ये डेडलाइन है अभी अनाउंस हुआ है, तो अब इसका एक लॉन्ग प्रोसीजर है। पहले इनका जो है ना एडमिशन ओपन था 15 जनवरी तक। उसके बाद ये अभी ये 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये स्कॉलरशिप का पीरियड है। तो ज़ाहिर अगर आपने एडमिशन में अप्लाई नहीं किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई ना करें, ज़हमत ना करें। अगर आपने पहले एडमिशन में या स्वीडन में आपके पास कोई कंडीशनल ऑफ़र है तो उस बेस पे आप इस पे स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर लें। अदरवाइज़ ये डायरेक्टली इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपने पहले एडमिशन में अप्लाई नहीं किया तो मेरा ख्याल मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई इसमें चांसेस होगा, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तो उसमें क्लियर वहाँ पे लिखा हुआ कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। तो उसने अपने उधर उसके डिटेल्स देने होंगे आपको। तो इसी तरह है, देख लें। अब इसके लिए कोई भी ऐसा बंदा हो जो ये ऊपर ये 41 कंट्री में से, ठीक है, ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, ये बैचलर और पीएचडी के लिए नहीं है। तो इसका ये देख लें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इनका भी पहले 16 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी तक इनका एडमिशन का वो पीरियड था, वो खैर ओवर हो चुका है। अभी इनका स्कॉलरशिप पीरियड है, ये देखते हैं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ आपने एडमिशन अप्लाई किया है। तो अगर आपने नहीं किया तो अभी खैर काफ़ी लेट हुआ है। आप अगर आपके पास कोई कंडीशनल ऑफ़र है तो उस बेस पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो है ना वो रिज़ल्ट फिर ये निकलेगा, मार्च में निकलेगा। जो आपने एडमिशन किया उसका 21 मार्च को रिज़ल्ट निकलेगा, और आपने जो वो स्कॉलरशिप के अनाउंसमेंट है वो 25 अप्रैल को होगी। इस स्कॉलरशिप में क्या क्या इंक्लूड है, इस स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फ़ी इंक्लूड है, ठीक है। फिर उसके बाद मंथली अलाउंसेस हैं, ये 12,000 स्वीडिश करेंसी में आपको दे रहे हैं। ये तकरीबन इक्वलेंट होती है 1100 एंड समथिंग US डॉलर। सो तकरीबन तो अप्रोक्सीमेटली ये 1200 यूरो, 1200 US डॉलर देते हैं। तो लिविंग एक्सपेंसेस मंथली। तो
اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہ پھر ٹریول الاؤنسز دیتے ہیں، تقریباً یہ 15,000 سویڈش کرنسی میں آپ کو دے دیتے ہیں، اور اسی طرح پھر یہ آپ کے اچھے خاصے اپرچونیٹیز ہے اس میں، تو دیکھ لیں۔ اب یہ اسکالرشپ کور نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایڈیشنل گرانٹ فار فیملی ممبرز، اگر آپ اس پہ اپنا فیملی ممبرز بلا رہے ہیں تو اس میں کور نہیں ہوگا۔ اپلیکیشن فی جو آپ کے پچھلے یونیورسٹی میں اپلیکیشن فیس، اب سویڈن میں سارے کیس اپنی ہر یونیورسٹی میں فیس ہے، اپلیکیشن فیس ہے، تو وہ آپ کو یہ پھر یہ کور نہیں ہوتی ہے اس میں۔ اس کے ساتھ اس کے بعد الاؤ ایکسٹینشن چینجز، ایکسٹینشن میں کوئی وہ نہیں کرتے ہیں آپ کو، پھر یہ لوگ الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح چینج آف اسٹڈی پروگرام میں اس میں الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ کرائٹیریا جیسے کہ میں نے بتا دیا اوپر کہ آپ نے وہی ہے جو آپ نے پہلے کنٹری کا دیکھنا ہے، آپ نے پہلے کنٹری کا دیکھنا ہے، اسی طرح آپ نے ایڈمیشن یونیورسٹی ادھر دیکھنا ہے، آپ نے پھر ماسٹر اپنا پروگرام چوز کرنا تھا آپ نے، پھر اسی طرح آپ نے پریویس اس اسکالرشپ کے لیے ایکسپیرینس کا ہونا کمپلسری ہے۔ اب بھی یہ ایکسپیرینس ورک ایکسپیرینس ہے، یہ کسی بھی آپ شکل میں دے سکتے ہیں، آپ فری لانسنگ کی شکل میں یا ٹیچنگ یا کسی اور آپ نے پروفیشن میں کیا، وہ اس کے لیے لازمی ہے یہ اسکالرشپ کا، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اور ایلیجبلٹی آپ یہاں سے بھی آپ خود ڈیٹیل سے آپ پڑھ لیں تو آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گی۔ اب ادھر یہ دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہوا ٹو بی ایلیجبل فار ایس آئی اسکالرشپ یو مسٹ ہیو ورک ایکسپیرئنس، تو یہ ہونا چاہیے۔ اگر اپلیکیشن کے ٹائم پہ فرض کرو آپ امپلائی نہیں رہے ہیں اینی مور، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو اس بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھ لیں کوئی فری لانسر سے بھی مانگتے ہیں، کوئی امپلائر وغیرہ، یا جیسے بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو، تو اس کے لیے تقریباً امپلائمنٹ میں کتنے ورک آورس چاہیے، دیکھیں 3,000 آورز آپ نے کام کیا ہو تو وہ اس میں پھر کاؤنٹ ہو گئے، تو یہ دیکھ لیں۔ اور یہ نان ایلیجبلٹی کرائٹیریا کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا ڈول پاسپورٹ ہولڈر ہو، یا آپ پھر سویڈش سٹیزن ہو، یا پہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی میں آپ ای یو سٹیزن ہو، یا سویڈن کا پرماننٹ ریزیڈنس ہے تو آپ اس میں ایلیجبل نہیں ہو، تو یہ دیکھ لیں۔ پھر آگے اسی طرح اب یہ دیکھیں ہاؤ ٹو اپلائی میں انہوں نے آپ کو 5 ٹپس بتائے ہوئے ہیں۔ اب ان 5 اسٹیپ میں سب سے پہلا اسٹیپ تھا آپ نے ایڈمیشن میں اپلائی کرنا تھا، تو اس پر اب ایڈمیشن پہ کہاں پہ اپلائی کرتے ہیں؟ اب ان کے لیے یہ سب یونیورسٹیز کے یونیورسٹی ایڈمیشن ڈاٹ ایس سی، یہ ایک یونیورسٹی پورٹل ہے جس میں تمام تر سویڈن کی یونیورسٹیز یہاں پہ انرول ہے، تو آپ یہاں سے ڈائریکٹ یہاں پہ لاگ ان ہو کے آپ یہاں سے ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس کی اپلیکیشن فیس ہے وہ دینی پڑتی ہے، اور یہ دیکھ لیں۔ اب یہ ہے ایڈمیشن کے لیے، اس کے یہ سب سے پہلے آپ نے ایڈمیشن میں اپلائی کرنا تھا، کب تک؟ آپ 15 جنوری 2024 تک آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا تھا۔ اب اس کے بعد اب جو ہے آپ کو یہاں پہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسکالرشپ کے لیے، تو یہاں پہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ پھر اسی طرف مارچ میں اس کی اسکریننگ ہوگی، ایوالویشن ہوگی، پھر 21 مارچ کے بعد نوٹیفیکیشن آف ایڈمیشن ہوگی، پھر اسی طرح فائنل ایلیویشن ہوگی جو اپریل میں ہوگی، تو اسی طرح ان کا یہ ایک پروسیجر ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، مزید یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید چیزیں، یہ دیکھ لیں ادھر ڈیڈ لائن کے حوالے سے، آپ پھر ڈاکومنٹس کے حوالے سے، ظاہر سی بات آپ کو ڈاکومنٹس میں وہی ڈاکومنٹس ہوں گے جو ہر اسکالرشپ کے لیے نارملی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں انہوں نے ایون سی وی کا ٹمپلیٹ بھی دیا ہوا، تو یہ بہتر ہے کہ آپ یہ والا ٹمپلیٹ استعمال کر لیں۔ پھر ورک ایکسپیرینس یہ مانگتے ہیں آپ سے، پھر 2 لیٹر آف ریفرنسز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر کو پاسپورٹ آپ کے پاس، پھر اس کو اچھے سے موٹیویشن ہونی چاہیے اس کے لیے بھی، تو یہ ہے۔ اور باقی
تو وہی آپ نے پھر یہاں پہ اکاؤنٹ بنا کے اپنا فارم سبمٹ کرنا ہے. تو یہ رہا ایک چھوٹا سا ڈسکشن. اور اس کے حوالے سے سویڈن میں ایڈمیشن کے لیے یہ سب سے ایک اہم پورٹل ہے یونیورسٹی ایڈمیشن ڈاٹ اے سی. یہاں پہ آپ وزٹ کریں گے, آپ براؤز کر کے دیکھ لیں, آپ اپنے اس کے مطابق ہم سرچ کر لیں تو اس کے مطابق آپ کو اسٹڈی پروگرامز آ جائیں گے. پھر آپ نے ادھر یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد پھر اسکالرشپ, تو آپ یہاں پہ اس کے ڈیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی اسکالرشپ, دوسرے اسکالرشپ بھی ہیں سویڈن میں, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھ لیں. اور ادھر اسکالرشپس ہیں آپ کے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ہر ایک کو اگر آپ بل دیکھنا چاہیں تو یہاں سے اوپن کر کے چیک کر لیں. آپ اگر فرض کو ایلیجبل ہو تو آپ اس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو خیر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اب تو میرا سب سے مقصد یہی تھا کہ اپنی یہ جو اوپر والا SISGP جو اسکالرشپ ہے اس کے بارے میں بتا دوں. تو وہ کلیئر ہو گئی. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی ہیلپ چاہیے اس کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں لکھ لیں, کوشش کروں گا میں آپ کو جو نا ہیلپ کر دوں. تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.